فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے کہ تار اندر کے تار اب بھی، کہ تو فضائے بدر پیدا تو کر، کبھی تو اس فضا کا ماحول بنا تو صحیح۔ سب سے پہلے ماحول بنائے جاتے ہیں، جب ماحول بن جاتا ہے تو تب توقع کی جاتی ہے۔ ہم نے ماحول بنانا چھوڑ دیا۔ کہتے ہیں نا کہ آپ نے کوئی بھی پروگرام کرنا ہوتا ہے نا تو پہلے اس کا ماحول بناتے ہیں۔ آپ نے مسجد میں جلسہ کرنا ہے تو اس کا ماحول بناتے ہیں۔ آپ نے گھر کے اندر کوئی شادی کا فنکشن ارینج کرنا ہے اس کا ایک ماحول بناتے ہیں۔ کوئی بزم ہوتی ہے تو پہلے اس کا ماحول بنتا ہے، ذہن بنتا ہے۔ وہ ماحول، وہ فضا پہلے بنانا پڑتی ہے۔ جب فضا بن جاتی ہے نا، جس طرح موجودہ دور میں جنگ کا ایک ماحول بن چکا ہے، اب ذہنی طور پر ہر ملک تیار ہے اور ہر ملک کا ہر باشندہ تیار ہے کہ یہ آگ جو لگی ہوئی ہے اب یہ پھیلے گی اور پتہ نہیں کہاں تک جائے گی۔ بعض سیانے یہ کہتے ہیں کہ یہ عالمی جنگ ہے، تیسری بڑی جنگ اس کو قرار دیتے ہیں۔ ایک ماحول بنایا جاتا ہے، ایک ماحول، ایک فضا جو ہے وہ پہلے بنتی ہے۔ اسی لیے اقبال نے کہا ہے فضائے بدر پیدا کر، پہلے وہ بدر کی فضا پیدا تو کر۔ ابھی تک تو نے وہ ماحول بنایا نہیں، تو نے وہ ماحول دیا نہیں، وہ فضا ابھی بنی نہیں، اس لیے تجھے جگہ جگہ ناکامیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ آج ہم دیکھیں گے وہ فضا کیا ہے جس کا ذکر اقبال نے کیا کہ فضائے بدر پیدا کر۔ اللہ نے فرمایا نا کہ میں نے تمہاری مدد کی، وہ مدد ایسے اچانک نہیں آئی، پہلے بندوں نے اپنا آپ رب کی بارگاہ میں سارے کا سارا پیش کر دیا، اپنے ایمان کی سر بلندی کو پیش کر دیا۔ پہلے انہوں نے سروں کے اوپر کفن باندھے، پہلے انہوں نے میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان پر بے سر و سامانی کے عالم میں اپنا آپ پیش کر کے دشت تو دشت ہیں، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے، انہوں نے دیکھا نہیں۔ وہ فضا جو تھی فضائے بدر، وہ کیسے پیدا ہوئی؟ جب وہ فضا پیدا ہوتی ہے نا تو پھر اللہ کی مدد بھی آتی ہے۔ اللہ کی مدد اب بھی علماء کہتے ہیں کہ اگر وہ ایمان کی مضبوطی آج بھی امت مسلمہ پیش کرے تو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی۔ اگر اس وقت قطار در قطار فرشتے مدد کو آ سکتے ہیں تو کوئی بڑی وجہ نہیں کہ فضائے بدر کا ماحول اگر آج تو پیدا کر لے تو اللہ رب العزت آج بھی آسمان سے فرشتے بھیج سکتا ہے۔ تو فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی۔ اور دوسرے واقعے میں جب اقبال وہاں پہنچتا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام تنہ تنہا صرف اللہ کی ذات کی سربلندی کے لیے وقت کے نمرود کے سامنے، وقت کا بادشاہ ہے، اپنے آپ کو خدا کہتا ہے، اس کے سامنے تنہ تنہا نہتے جا کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور وہ کہتا ہے کہ ان کو منجنیق کے اندر ڈال دیا جائے۔ کتنے دن وہ آگ جلائی جاتی ہے جس آگ کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پھینکا جا رہا ہے۔ جب منجنیق کے اندر ان کو ڈالا گیا اور وہ چلانے لگے تو لکھنے والے لکھتے ہیں کہ حضرت جبریل امین آئے اور انہوں نے کہا کہ اگر آپ حکم فرمائیں تو میں آپ کے حکم کی تابعداری کر سکتا ہوں، آپ اگر حکم فرمائیں تو کوئی نہ کوئی مدد کی جا سکتی ہے، آپ کو اس سے نجات دی جا سکتی ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ایمان کی مضبوطی اور اپنے ایمان کی سربلندی وہ ایسے انداز میں دکھائی کہ آج بھی دنیا حیران رہ جاتی ہے کہ کیا کسی انسان کے اندر اتنی طاقت بھی آ جاتی ہے، اتنی حرارت بھی آ جاتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا جبریل، کیا جس رب نے مجھے پیدا کیا ہے اسے پتا ہے کہ میں آج منجنیق کے اندر ہوں؟ اے اللہ کے نبی، اسے پتا ہے۔ کیا اللہ کو پتا ہے کہ نمرود نے آگ جلائی ہے اور مجھے آگ کے اندر ڈالا جائے گا؟ پختہ ہوتی ہے اگر مصلحت اندیش و عقل۔ اقبال جب یہاں پر پہنچتا ہے نا تو لکھتا ہے پختہ ہوتی ہے اگر مصلحت اندیش و عقل،
پر عشق ہو مصلحت اندیش تو ہے خام ابھی بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق اور عقل ہے محو تماشائے لبے بام ابھی۔ حضرت جبریل امین نے عرض کی حضور اگر آپ حکم فرمائیں تو کچھ آپ کی مدد کی جا سکتی ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ جے سونا میرے دکھ وچ راضی تے میں سکھ نو چلے لاواں گر یار دے نام دا ملے مینا۔ ہم نے ابھی رب کے ساتھ اس انداز سے دوستی لگائی نہیں، ہمارا وہ رشتہ کچا دھاگا ہے جو قدم قدم پر ٹوٹ جاتا ہے۔ ہم قدم قدم پر مجبوریوں کا شکار ہو جاتے ہیں، قدم قدم پر ڈگمگا جاتے ہیں، لیکن جن کی یاری پکی ہوتی ہے نا وہ پھر یہ کہتے ہیں کہ جے کر یار دے نام دا ملے مینا چولی پا لئیے تھلے سٹیے نا، جے کر یار دے نام دی ملے سولی چونٹا لے لئیے پیچھا ہٹیے نا۔ جبریل اگر آج میرے رب کی مرضی یہی ہے کہ میں آگ کے اندر جاؤں تو ابراہیم رب کی رضا پر آج راضی ہے۔ ہم نے رب کی رضا پر راضی رہنے کا فن سیکھا نہیں، تھوڑی سی تکلیف آتی ہے ہماری شکایتوں کے دفتر کھل جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں مالک کائنات ہم پھنس گئے ہیں، 50 بندوں کو بتاتے ہیں، کوئی پوچھے حالات کیا ہیں تو ہم کہتے ہیں بہت برے حالات ہیں، بڑی بیماری آ گئی، بڑی پریشانی آ گئی، بڑے مالی مسائل آ گئے، یہ ہو گیا ہے وہ ہو گیا ہے۔ ہم نے کبھی رب کی رضا پر راضی رہنے کا فن سیکھا نہیں۔ رب کی رضا پر راضی رہنے کا فن سیکھنا ہے کسی نے تو جائے وہ یوم الفرقان کی تاریخ کو اٹھا کر دیکھے، ان بدر والوں کے ایمان کے ماحول کو چیک کرے اور ابراہیم علیہ السلام آپ کے ایمان کی سربلندی کو دیکھے۔ اقبال نے اس واقعے پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی استقامت کو دیکھا تو قلم اٹھا کر کہا گر آج بھی ہو ابراہیم کا ایمان پیدا آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رب پر اتنا توکل کیا کہ منجنیق کے اندر ڈال دیا گیا، وہاں سے وہاں تک پہنچنے میں چند سیکنڈ کا فاصلہ تھا، رب نے کہا کہ آج ابراہیم تو نے میری رضا پر راضی رہنے کا حق ادا کر دیا ہے، تو نے اپنا کام کر دکھایا ہے، اب ہم اپنا کام کر کے دکھائیں گے۔ رب کا قرآن اٹھا کر دیکھیے 17واں سپارہ، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے قلنا یا نار کونی بردم و سلاما علی ابراہیم، اے آگ مجھے پتا ہے کہ میں نے تجھے جلانے کے لیے پیدا کیا ہے، تیرا کام جلانا ہے، تو ساری زندگی جلاتی رہے گی، تجھے یہ جلانے کا فن میں نے دیا ہے، آج میں رب تجھے حکم دیتا ہوں، میرا ابراہیم تیری گود کے اندر آ رہا ہے، اے آگ تو نے اس کو جلانا نہیں، میرے ابراہیم کے لیے ٹھنڈی ہو جا۔ قلنا یا نار کونی بردم و سلاما علی ابراہیم، ابراہیم پر وہ آگ ٹھنڈی ہوئی۔ جب وہ آگ ٹھنڈی ہوئی تو اس وقت اقبال نے کہا کہ گر آج بھی ہو ابراہیم کا ایمان پیدا آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا۔ اور جب میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر والوں کو جمع کیا کہ وہ لشکر آ رہا ہے، تمہاری کیا رائے ہے، تو جتنے بھی وہاں کھڑے تھے حضرت صدیق اکبر کھڑے ہوئے، عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ ہماری جانیں آپ کے لیے حاضر ہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ ہماری جانیں آپ کے لیے حاضر ہیں۔ حضرت عثمان غنی کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ ہم حاضر خدمت ہیں۔ حضرت عمر فاروق کھڑے ہوئے، حضور پھر فرما رہے ہیں، حضور پھر فرما رہے ہیں۔ جب حضور نے بار بار فرمایا تو حضرت جو انصاری صحابہ وہاں بیٹھے ہوئے تھے وہ کھڑے ہوئے اور وہ کہنے لگے یا رسول اللہ اگر آپ کا اشارہ ہماری طرف ہے، اگر آپ کا روح سخن ہماری طرف ہے، تو حضرت مقداد کھڑے ہو کر کہنے لگے یا رسول اللہ اگر آپ کا روح سخن ہماری طرف ہے کہ مدینے والے اٹھیں، مدینے والے بولیں، مدینے والوں نے مجھے بلایا تھا اور میں یہاں آیا اور آج وہ مدینے پر حملہ کرنے کے لیے پہنچے ہیں، یا رسول اللہ اگر آپ کا روح سخن ہماری طرف ہے تو ہم بنو اسرائیل نہیں، ہم قوم موسیٰ نہیں جو کہیں گے فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، آپ جائیں اور آپ کا رب جا کے لڑے، نہیں یا رسول اللہ اگر آپ کا روح سخن ہماری طرف
तरफ है तो मैं सारे अंसारी सहाबा की आवाज में आवाज मिला के कहता हूँ, दश्त तो दश्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। या रसूल अल्लाह, हमें आप पहली सफों के अंदर पाएंगे। उधर किसी ने ये नहीं कहा या रसूल अल्लाह, जब जंग करनी होती है तो बड़ी तैयारी की जरूरत होती है, उस वक्त पहले लोगों को ट्रेनिंग करवाई जाती है, पहले मालो असबाब जमा किए जाते हैं, पहले असला जमा किया जाता है, तलवारें जमा की जाती हैं, सवारियां जमा की जाती हैं, राशन जमा किए जाते हैं। हमने बदर में जाके लड़ना है, हम तो सारे ने आते हैं, किसी ने तहमद पहना हुआ है तो ऊपर कुर्ता ही कोई नहीं। मालिक कायनात का हुक्म है कि तुमने जाना है। जब उनके ईमान का इम्तिहान आया तो उन्होंने ये नहीं कहा कि या रसूल अल्लाह, जो जाहिरी असबाब हैं वो पूरे नहीं हैं, हम कैसे जाएं, हम तो खाली हाथ हैं। कहते हैं 6 तलवारें थी 313 बंदों के पास, 313 में से अगर 6 निकाल दें तो मेरा ख्याल है 307 बचते हैं। 307 लोग वो हैं जिनके हाथ में कुछ भी नहीं, और इसी तरह चल निकले कि फकत मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपने कहा है। उन्होंने ये नहीं कहा या रसूल अल्लाह, कुछ दिन हम इंतजार करते हैं, कुछ दिन उन्हें एंगेज करते हैं, जब तैयारी मुकम्मल हो जाती है फिर चलते हैं। घोड़े कोई नहीं, सवारियां कोई नहीं, पैदल ही चल पड़े। हाँ जी, 8 ज़िरे उनके पास जी, एक रिवायत में 2 हैं, एक रिवायत में 8 हैं। 8 ज़िरे हैं जो तीर को आने से रोक सकती हैं। कोई कह सकता था उठ के कि या रसूल अल्लाह, हमारी तो तैयारी कोई नहीं, जब वो तीर चलाएंगे तो सीधे सीधे हमें लगेंगे, हम तो सारे के सारे मारे जाएंगे। नहीं, उन्होंने कहा दश्त तो दश्त है या रसूल अल्लाह, दरिया भी ना छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। अगर हुक्म आपका है, हमारी जानें आपके लिए हाजिर हैं। और वो उसी पर निकल आए। कहते हैं जब वो जा रहे थे तो किसी पूछने वाले ने हालात देखकर पूछा, मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी चादर लेकर आगे आगे जा रहे हैं कमली में, और पीछे पीछे सहाबाए किराम सरों पे कफन बांधे हुए बद्र के मैदान में लड़ने के लिए जा रहे हैं। जब उन्होंने देखा कि जंग के हालात नजर नहीं आते, खाली हाथ हैं, किसी के हाथ में छड़ी है, किसी के हाथ में छड़ी भी नहीं है, तो उसने कहा किस भरोसे पर अपने से 3 गुना बड़े लश्कर के साथ लड़ने के लिए जा रहे हो। तो उन्होंने कहा न वो तीर पे तकिया, न खंजर पर, न बाले पर भरोसा है तो बस एक सादी सी काली कमली वाले पर। हमें भरोसा इस शख्सियत पर है, हमने इनके हाथ में हाथ दे दिया। अब ये कहेंगे कि कूद जाओ, हम कूद जाएंगे। अगर ये कहेंगे पहाड़ों से टकरा जाओ, हम टकरा जाएंगे। ये है फिजाए बद्र, ये है वो बद्र का माहौल। जब इंसान ये माहौल बनाकर पेश कर देता है, ईमान की सरबुलंदी यहां तक लेके आता है, तो फिर रब भी फरमाता है वाला कद नसरकुमुल्लाहु बिबद्रिन व अंतुम अज़िल्ला। फिर रब की मदद आती है। पहले ईमान तो उस लेवल का लेके आए, उस लेवल के ईमान पर अजीब व गरीब वाकयात में पढ़ रहा था। हुजूर जब सेलेक्ट फरमा रहे हैं ना, तो हजरत साद बिन अबी वकास तकरीबन 17 साल उम्र थी, तो उन्हें कहा कि तुम चलो। उनके छोटे भाई थे हजरत उमैर बिन अबी वकास, वो तकरीबन 14 बरस के थे। हुजूर ने इरशाद फरमाया कि बड़ा भाई जा सकता है, छोटा भाई अभी छोटा है, वो रुक जाए। कहते हैं कि वो कहने लगे या रसूल अल्लाह, मैंने भी जाना है। जिद करने लगे, क्या वहां कोई सैर करने के लिए जाना था? फिजाए बद्र पैदा कर, जिनको वहां को सैर होता, वहां को मैच खेलना था, वहां जाके के बच्चे जिद कर रहे हैं हमने भी जाना है। हुजूर ने इरशाद फरमाया तुम्हें पता है ना हम कहाँ जा रहे हैं? या रसूल अल्लाह पता है। फरमाया वहां तलवारों की खनक होगी, वहां जख्म लगेंगे सीनों पर, वहां गर्दनें उड़ेगी। तुम कह रहे हो मैंने भी जाना है, हमें तो पता चल जाए ना कि बाहर कहीं लड़ाई हो रही है जी। तो हमारे हालात तो ये होते हैं कि हम घर की खिड़की से देख के हम कह रहे हैं पति को लगा वो बाहर के हालात। लेकिन फिजाए बदर देखें, 14-14 साल के बच्चों का जज्बे शहादत देखें। शहादत है मतलूब व मकसूद मोमिन, न माले गनीमत न किश्वर कुशाई। मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने जब हजरत उमैर बिन अबी वकास का वो जज्बा देखा ना, तो कहने लगे अच्छा ये बात है, तो फिर हम इस तरह करते हैं, कुश्ती करवाते हैं। अगर तुम कुश्ती जीत गए, हम तुम्हें भी साथ लेकर चले जाएंगे। अब वो मैदान सज गया उन दोनों भाइयों का। कुश्ती में एक रिवाज होता है कि पहले वो गले मिलते हैं, फिर कुश्ती शुरू करते हैं। जब गले मिले ना, तो उस वक्त हजरत उमैर हजरत साद को कहने लगे तू भाई है ना, तेरा तो नंबर लग गया, तू तो जाएगा ही जाएगा।
اگر آج میرے لیے جان بوجھ کر کشتی ہار جائے نا، تیرا جائے گا کچھ نہیں، میرا بھی مقدر سنور جائے گا، میں بھی حضور کی میت میں جاؤں گا۔ اب ایک بھائی شہادت کے جذبے کے ساتھ حضور کے لشکر میں شریک ہے، 14 سال کے بچے، 14 سال کے بچے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اصرار کر رہے ہیں کہ یا رسول اللہ ہمیں بھی سلیکٹ کیا جائے۔ اور جب کشتی ہوئی نا تو انہوں نے بھائی کو پہلے کہا آج جان بوجھ کے میرے لیے ہار جائے نا، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی یہ منظر دیکھ رہے تھے اور سمجھ رہے تھے۔ جب حضرت سعد گر گئے نا اور حضرت عمیر اوپر بیٹھ گئے ان کے، کہنے لگے یا رسول اللہ میں نے اپنے بھائی کو لٹا دیا ہے، میں کشتی جیت چکا ہوں۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر مسکراہٹ بکھری، آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس قوم کو کون ہرا سکتا ہے جس کے 14 سال کے بچوں کے اندر یہ جذبہ شہادت موجود ہو۔ ہم اپنے بچوں کو بزدلی سکھاتے ہیں، وہ ہے فضائے بدر۔ یہ فضائے بدر جب بچوں کے اندر بھی نظر آئی نا تو اقبال نے قلم اٹھا کر کہا فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے، قطار اندر قطار اب بھی۔ انشاءاللہ باقی گفتگو صبح فجر کی نماز کے بعد جو درس ہوتا ہے اس میں کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔